دنیا کی تاریخ میں بہت سی قوتیں ابھری اور وقت کے ساتھ مٹی میں مل گئی، لیکن ایک ایسی قوت تھی جس کو دیکھ کر دنیا نے اپنا رخ بدل دیا۔ وہ قوت تھی رومن امپائر۔ رومن امپائر صرف زمینوں کا نام نہیں تھا، یہ ایک سوچ کا نام تھا، ایک ایسی سوچ جو جنگوں سے نہیں، قانون، نظام اور ڈسپلن سے جنم لیتی ہے۔ جب باقی اقوام وجود بچانے میں مصروف تھی، روم اپنی پہچان بنانے میں مصروف تھا، اور دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا قصبہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ روم نے صرف حکومت نہیں کی، روم نے تاریخ کا رخ بدلا اور دنیا کو وہ شکل دی جسے آج ہم سویلائزیشن کہتے ہیں۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ روم کی کہانی کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی سوچ جس میں ڈسپلن، قانون اور یونٹی سب سے بڑھ کر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب روم ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، مگر اس کے لوگوں کا نظام اس وقت کی دنیا سے بہت اعلیٰ تھا۔ اس نظام کو کہتے ہیں رومن ریپبلک۔ ادھر فیصلے کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں تھے بلکہ سینٹ کے پاس ہوتے تھے۔ روم کی طاقت اسی سسٹم سے نکلی، ایک ایسی حکومت جہاں عوام کی آواز بھی تھی اور فوج کا اثر بھی۔ جب ریپبلک مضبوط ہوتی گئی تب روم نے اپنی سرحدوں کو بچانے کے لیے جنگیں لڑنی شروع کی، لیکن یہ جنگیں صرف دفاع کے لیے نہیں رہی، یہ ایکسپینشن کا ذریعہ بن گئی۔ دھیرے دھیرے رومن امپائر یورپ، میڈیٹرینین اور نارتھ افریقہ کا وفادار بن گیا۔ جنگوں کے اس دور میں کچھ فوجی لیڈرز ابھر کر سامنے آئے، ان میں سب سے نمایاں نام تھا جولیس کیزر۔ کیزر کی لیڈرشپ روم کے لیے ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ فرانس کو فتح کر کے روم کو یورپ کی طاقت بنا دیتا ہے۔ کیزر کی قوت بڑھتی ہے اور سینٹ کو لگتا ہے کہ وہ ملک کو اپنی جائیداد بنا لے گا، اور اسی خوف سے اس کیزر کو مروا دیا گیا۔ لیکن کیزر کے مرنے کے بعد روم رکتا نہیں، روم ایک نئے طریقے سے ابھرتا ہے۔ اس کے بعد کیزر کا وارث آکٹوین، جسے دنیا آگسٹس کیزر کے نام سے جانتی ہے، روم کا سب سے اہم رہنما بن کر سامنے آتا ہے۔ آگسٹس وہ شخص تھا جس نے روم کو ریپبلک سے امپائر میں تبدیل کیا، اور یہیں سے روم امپائر کا اصلی دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی حکومت کے دور کے لوگ پیکس رومانا کہتے ہیں کہ 2 سال کا سکون، ترقی، روڈ سسٹم، آرکیٹیکچر، قانون اور ایک ایسی فوج جس کے قدم سن کر دشمن کا خون جم جاتا تھا۔ آگسٹس کے بعد روم کو کئی اہم حکمران ملے جنہوں نے امپائر کو اور مضبوط کیا، جن میں ویسپیشین، ٹریجن، ہیڈرین اور مارکوس ایریلیس شامل ہیں۔ لیکن مارکوس ایریلیس کے دور ختم ہوتے ہی روم کا سورج دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گیا۔ روم کے اندر 2 بڑی چیزیں ٹوٹنے لگیں۔ پہلا، سیاست فوج کے ہاتھ میں آ گئی، اور دوسرا، حکمرانوں کا بدلتا کریکٹر۔ اب امپائرز وہ نہیں تھے جو ملک چلاتے تھے، بلکہ وہ تھے جو کرسی بچاتے تھے۔ آرمی جنرلز اپنے لوگوں کو پیسے دے کر پاور لیتے، سینٹ بے اثر ہو گیا، اور کرپشن روم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ دنیا کا سب سے ڈسپلن امپائر اندر سے کمزور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اسی تباہ حالت میں ایک امپائر آتا ہے جو روم کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کا نام تھا کانسٹنٹین۔ اس نے ایک نیا کیپٹل بنایا، کانسٹینٹینوپل۔ لیکن اس ڈیسیجن نے روم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ویسٹرن رومن امپائر اور دوسرا ایسٹرن رومن امپائر۔ ایسٹ مضبوط تھا، امیر تھا اور سیکیور تھا، ویسٹ کمزور تھا، غریب ہوتا رہا اور ہر طرف سے حملوں کا نشانہ بنتا رہا۔ اب وہ قبائل جسے روم ویشی کہتے تھے، ویزیگوٹس، وینڈلز، ہنس، یہ سب ویسٹ پر ٹوٹ پڑے۔ ٹیکس بڑھ گیا، آرمی ٹوٹ گئی، سٹیز خالی ہونے لگی، اور 476 AD میں ویسٹرن رومن امپائر گر گیا۔ اور اس کے بعد ایسٹرن رومن امپائر، جسے بائزنٹین امپائر بھی کہتے ہیں۔ بائزنٹین امپائر نے 1000 سال زندہ رہنے کی کوشش کی، مگر وقت کی ہوا ہر امپائر کو ایک نہ ایک دن گرا دیتی ہے، اور 1453 AD میں کانسٹینٹینوپل بھی فتح ہو گیا، اور روم کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو رومن امپائر گرا، لیکن ان کا انفلوئنس نہیں گرا۔ تو رومن امپائر نے دنیا کو دیا قانون، روڈز، آرکیٹیکچر، کیلنڈر، لینگویجز کے روٹ، ریپبلک اور سینٹ کا ماڈل، اور امپائر بنانے کا کانسیپٹ۔ روم مٹی میں ضرور ملا، مگر دنیا کے نقشے پر اس کا رنگ آج تک محفوظ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔